السلام علیکم۔ دارالامان کی فضا دم گھونٹ دینے والی تھی اور سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والی شازمین کے لیے یہاں وقت گزارنا خاصا کٹھن تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس کے سوا کہیں اور رہنا کسی صورت ان کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ کہنے کو تو ان کے کئی رشتہ دار شہر میں مقیم تھے، لیکن ایک تو نواب صاحب کا برسوں سے ان سے ملنا جلنا نہیں تھا، دوسرے وہ خود بھی وہاں جانا مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر جانے کی صورت میں اسے بہت سے سوالوں کے جواب دینے پڑتے اور وہ لوگ کرید کرید کر اس سے پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے، اور ظاہر ہے وہ کسی کے سامنے اپنی قابل شرم داستان نہیں بیان کر سکتی تھی۔ زندگی بھر اپنے باپ کے شرمناک کردار سے نفرت کرنے کے باوجود وہ باپ بیٹی کے رشتے کی فطری محبت میں تو بہرحال جکڑی ہوئی تھی، اور مرنے کے بعد اب انہیں کسی کے سامنے موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس لیے فی الحال یہیں رہنے میں عافیت تھی۔ اس کی سگی اور سوتیلی دونوں والداؤں میں سے کسی نے یہاں سے جانے کی بات نہیں کی تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ گمسم تھیں۔ انہوں نے بیوہ ہو جانے والی عورتوں کی طرح بیان کرنے یا رونے دھونے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور عجیب سے شوق کی کیفیت میں نظر آتی تھیں۔ شازمین کو لگتا تھا کہ وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ بیوہ ہونے کے غم میں روایت کے مطابق سوگ منائیں یا برسوں کی اب نارمل زندگی سے نجات ملنے پر خوش ہوں۔ اس کے بھائی بھی ابھی مری سے نہیں آ سکے تھے، البتہ انہوں نے فون پر اس سے بات کر لی تھی۔ موسم کی خرابی اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے راستے بند تھے اور کہنا مشکل تھا کہ کب تک وہ کراچی پہنچ سکیں گے۔ فون پر البتہ انہوں نے اسے بہت تسلی دی تھی، اور اس نے بھی ان کے اطمینان کے لیے یقین دہانی کروا دی تھی کہ وہ جہاں ہے وہاں اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ گزرنے والے حادثے کا دکھ بانٹنے کے لیے وہ کسی اپنے کے شانے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی۔ سرد خانے میں رکھی باپ کی لاش پر رونے کے سوا ایک اور دکھ بھی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ابھی تک وہ جاوید علی کے بارے میں کوئی خیر خبر حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ منہدم ہو جانے والی کوٹھی میں چند لوگ ہی سلامت رہ سکے تھے، اور جاوید علی کے بارے میں اسے بڑی مشکل سے صرف اتنی خبر ملی تھی کہ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور سخت پریشان تھی۔ جاوید علی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور اپنی بہادری اور وجاہت کے باعث اس کے دل میں جگہ بنانے میں بہت تیزی سے کامیاب ہو گیا تھا۔ دل پر پہلی دستک دینے والے اس مرد کے لیے اس کا پریشان ہونا بھی بہت فطری تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اور خواہش مند تھی کہ کسی طرح اس کا جاوید علی سے رابطہ ہو جائے۔ دل کی اس خواہش میں ایسی شدت تھی کہ دوسری طرف ہلچل ہونا لازمی تھی۔ دل سے دل کے رابطے کی کوئی عقلی یا سائنسی توجیہ بے شک نہ پیش کی جا سکے، لیکن اس انوکھے رابطے کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ شازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ والداؤں سمیت اپنے لیے مختص کمرے میں مغموم و اداس بیٹھی تھی کہ ایک ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی، آپ کے لیے فون ہے۔ اس اطلاع پر وہ معمول کی طرح اٹھ کر وارڈن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا اندازہ تھا کہ اس کے کسی بھائی نے اسے تسلی و تشفی دینے کے لیے فون کیا ہوگا، لیکن فون اٹھاتے ہی دوسری طرف کی آواز سن کر چونک گئی۔ آواز بہت مدھم اور کمزور تھی، پھر بھی اس نے اسے شناخت کر لیا تھا، اور خوشی کی ایک لہر سی پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو، دوسری طرف سے جاوید علی نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی، لیکن اس کی آواز سے تکلیف اور کمزوری واضح تھی۔ مجھے تو آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ مجھے جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ شازمین نے رندی ہوئی آواز میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ اب تک وہ بہت ضبط کرتی رہی تھی، لیکن اب جاوید علی کی آواز سن کر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے جو جذبات محسوس کر رہی تھی ان کی گہرائی اس کے اندازے سے کہیں زیادہ تھی۔ جھوٹی تسلی کی بات نہیں ہے شازمین، ان حالات میں زندہ بچ گیا ہوں، یہی ایک بڑا معجزہ ہے۔ آدمی زندہ رہے تو باقی کی ٹوٹ پھوٹ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور تمہاری تسلی کے لیے بھی یہ کافی ہونا چاہیے۔ وہ بہت سبھاؤ سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن آواز میں بار بار در آنے والی تکلیف کو چھپانے سے قاصر تھا۔ مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی۔ اس نے آنکھ میں بھر آنے والے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی خواہش بیان کی۔
ابھی تو یہ بہت مشکل ہے، مجھے خفیہ طور پر ایک ہسپتال میں رکھ کر میرا علاج کیا جا رہا ہے۔ میں نے محض دل سے مجبور ہو کر تمہیں فون کیا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ تم میرے لیے پریشان ہوگی۔ بڑی مختصر ملاقات رہی تھی ان دونوں میں، وہ بھی بہت مخدوش حالات میں، سو ایک دوسرے سے دل کی بات کہنے سننے کی ذرا بھی نوبت نہیں آئی۔ پھر بھی وہ دونوں جیسے بڑے یقین سے ایک دوسرے کے جذبات سے آگاہ تھے اور اقرار و اظہار کی منزل سے گزرے بغیر آگے کے مراحل میں داخل ہو گئے تھے، جہاں ایک دوسرے کا خیال اور خوشی سب سے مقدم سمجھی جاتی ہے۔ میں اب بھی پریشان ہوں اور یہ پریشانی آپ سے ملے بغیر دور نہیں ہوگی، اس نے اصرار کیا۔ ضد نہیں کرو شازمین، اس وقت میں مجبور ہوں، جاوید علی نے اسے رسان سے سمجھایا۔ میں بھی بہت مجبور ہوں، میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ دکھ اور تکلیف کے ان لمحات میں کسی اپنے کے قریب ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت بھی ہے اور فکر بھی۔ پلیز جاوید، مجھے اپنے پاس آنے دو۔ لجاجت سے بولتے ہوئے کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے۔ بظاہر اپنے کام میں مگن وارڈن نے ترچھی نظروں سے یہ منظر دیکھا اور معنی خیزی سے سر ہلانے لگی۔ شازمین کے بارے میں تفصیلات کا اسے علم نہیں تھا، لیکن وہ عرصے سے اس دارالامان میں ملازمت کر رہی تھی اور اس نے بے شمار لڑکیوں کو اپنے عاشقوں کے لیے ٹسوے بہاتے دیکھا تھا۔ شازمین کو بھی اس نے ان میں سے ایک تصور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، آدھے گھنٹے میں تمہارے لیے گاڑی بھجواتا ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے آ جانا، لیکن پلیز اب رونا بند کر دو، مجھے تمہارے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ادھر جاوید علی نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تھینک یو سو مچ جاوید، تم گاڑی بھیجو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے آنسو پونچھتے ہوئے تشکرانہ لہجے میں بولی اور رسیور رکھ کر وارڈن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میڈم تھوڑی دیر میں مجھے گاڑی لینے آئے گی، پلیز آپ گیٹ پر انفارم کر دیں کہ جیسے ہی گاڑی آئے مجھے فوراً انفارم کر دیا جائے، اس نے نہایت مہذبانہ لہجے میں درخواست کی۔ سوری، فی الحال تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، وارڈن نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں، میں کیا کوئی مجرم ہوں جو مجھے یہاں قید کر کے رکھیں گی؟ شازمین کے نوابی خون نے جوش مارا اور اس نے تنتنا کر وارڈن کو جواب دیا۔ میرا دماغ مت کھاؤ بی بی، تم یہاں ہماری حفاظتی تحویل میں ہو اور ہمیں آگے تمہارے لیے جواب دہی کرنی ہے۔ کسی ضمانت کے بغیر میں تمہیں یہاں سے کہیں جانے کی ہرگز بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ وارڈن کی نگاہ اس کی انگلی میں موجود خوبصورت و بیش قیمت طلائی انگوٹھی پر جمی تھی۔ شازمین نے فوراً ہی اس کی نیت بھانپ لی۔ ٹھیک ہے، آپ ضمانت کے طور پر میری یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لیں، یہ بہت قیمتی ہے اور اسے لینے کے لیے مجھے ہر حال میں آپ کے پاس واپس آنا پڑے گا۔ اس نے انگوٹھی اتار کر وارڈن کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس انگوٹھی کو بطور ضمانت پیش کر رہی ہے وہ در حقیقت رشوت کا کام دے گی اور واپس آنے پر کسی صورت اسے واپس نہیں ملے گی۔ اتنی کوئی خاص قیمتی تو نہیں لگ رہی، لیکن تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں۔ وارڈن نے انگوٹھی اٹھا کر اس کا جائزہ لیا اور بناوٹی بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی میز کی دراز میں رکھ لی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، گاڑی آئے گی تو میں تمہیں اطلاع کروا دوں گی۔ انگوٹھی قبضے میں کر لینے کے بعد اس کا لہجہ ذرا نرم ہو گیا تھا۔ شازمین مطمئن سی ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انگوٹھی بے شک کافی قیمتی تھی، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے پاس بیش قیمت زیورات کا بہت بڑا ڈھیر موجود تھا اور ان میں سے ایک انگوٹھی کم ہو جانے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حالات سنبھلیں گے تو وہ ایک بار پھر اپنی فیملی کے ساتھ ایک آرام دہ اور پرتعیش گھر میں ہوگی۔ آدھے گھنٹے کا وقت بھی آخر کار گزر گیا۔ اس کے پاس فی الحال ملبوسات وغیرہ موجود نہیں تھے، اس لیے تیاری تو کیا کرتی، بس منہ ہاتھ دھو کر بالوں کو سنوارا اور گاڑی پہنچ جانے کی اطلاع سن کر باہر نکل گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کی عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بیٹھ جانے کے بعد گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ان کی گاڑی آگے بڑھی تو کئی گھنٹوں سے دارالامان کے قریب کھڑی ایک سیاہ گاڑی بھی فوراً حرکت میں آ گئی اور شازمین والی گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ یوں ایک کے بعد ایک ہمیں اپنے لوگوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہو۔ موہنی کی موت، نوازش علی کی کوٹھی پر ریڈ اور اب ورما کی گرفتاری معمولی واقعات نہیں ہیں۔ موہنی کی موت کو حادثہ قرار دے کر ہم نے من کو بہلا لیا تھا، لیکن اب حالات بتا رہے ہیں کہ اس کی موت حادثہ نہیں تھی، بلکہ اسے باقاعدہ ٹریس کیا گیا تھا۔ دشمن کی قید میں اس نے جانے کیا کچھ اگلا ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، البتہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہماری راہ پر لگ چکی ہیں۔
جب ہی تو انہوں نے رنجنی کے بحروپ میں اپنا بندہ نواب نوازش علی کی کوٹھی پر بھیج دیا تھا۔ اس رنجنی کی بچی کی وجہ سے ہماری اتنی اہم ڈیل پکڑی گئی اور ہم نواب کی کوٹھی جیسے محفوظ ٹھکانے کے ساتھ ساتھ اپنے کئی ساتھیوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے۔ شالنی جیسے اہم مہرے کو ہم خود ٹھکانے لگانے پر مجبور ہو گئے، اور اب ورما صاحب کی گرفتاری، پتہ نہیں کیسے وہ دشمنوں کو اپنے پیچھے لگا بیٹھے تھے کہ وہ سیدھا ان کے ٹھکانے پر پہنچ گئے اور اچھے خاصے حفاظتی انتظامات کے باوجود پکڑے گئے۔ ورما تو اپنی عیاشی کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ اس کے مکان سے جو بازاری عورت نکلی ہے، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ورما عیاشی میں مصروف تھا، اس لیے بے خبری میں مارا گیا۔ پانڈے کے تشویش زدہ تبصرے کے جواب میں سامع کا کردار ادا کرتی سنتھیا نے چلبلا کر جواب دیا، تم ایسا نہیں کہہ سکتی میڈم۔ اگر ورما صاحب بے خبری میں مارے گئے ہوتے تو مدد کے لیے کال نہ کر پاتے۔ ہماری ہیلپ ٹیم کے لوگوں کا مارا جانا ظاہر کرتا ہے کہ وہاں بہت منظم کارروائی کی گئی تھی۔ پانڈے نے ورما سے وفاداری نبھاتے ہوئے اس کی حمایت کی۔ منظم کارروائیاں ایسے ہی نہیں ہوتی، ہر ایجنٹ اپنی غلطی سے مارا جاتا ہے۔ ورما نے غلطی کی ہوگی، اسی لیے پکڑا گیا۔ سنتھیا اپنی رائے پر قائم تھی۔ اوکے، میں مان لیتا ہوں کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں اپنے حالات سدھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ پانڈے نے زیادہ بحث کرنے کی بجائے ہار مان لینے میں ہی عافیت سمجھی اور اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اب کی ہے تم نے کام کی بات، واقعی اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں اس سارے معاملے پر غور کرتی رہی ہوں اور چند پوائنٹس میرے ذہن میں آئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ موہنی کا ساتھ دینے والا ساتھی وکرم اپنی جگہ سے کیوں غائب ہے؟ وہ تو اس نے بتایا تھا کہ موہنی کے مرڈر کی وجہ سے وہ احتیاطاً دوسری جگہ شفٹ ہو گیا ہے۔ پانڈے نے فوراً جواب دیا، تم اس سے اس دوسری جگہ کا پتہ مانگو، اگر وہ انکار کرے تو اسے کہیں باہر ملنے کے لیے کہو۔ سچ سامنے آ جائے گا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچ ہے یا وہ دشمنوں کی قید میں اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہے۔ سنتھیا نے بڑے مدلل لہجے میں تجویز پیش کی، جسے پانڈے کو قبول کرنا پڑا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی اس سے رابطہ کرتا ہوں۔ پانڈے نے فوراً ہی اپنی میز کی دراز سے ایک چپٹا سا آپریٹس برآمد کیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ مخصوص کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد اس نے سنتھیا کی پیش کردہ تجویز کے مطابق وکرم سے گفتگو شروع کر دی۔ حالات بہت خراب ہیں وکرم، ان حالات میں ہمیں اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی فکر ہوگی۔ تم کئی دن سے غائب ہو اور ہمیں تمہارے ٹھکانے کا بھی پتہ نہیں۔ اپنا ایڈریس بتاؤ تاکہ خفیہ طور پر تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا جا سکے۔ مجھے حالات کی ساری خبریں مل رہی ہیں سر، لیکن آپ میری فکر نہ کریں، میں محفوظ ٹھکانے پر ہوں۔ ایڈریس اس لیے نہیں بتا سکتا کہ اگر یہ کال پکڑی گئی تو میں آپ کی مدد پہنچنے سے پہلے مارا جاؤں گا۔ مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے وکرم نے صاف انکار کیا، جسے سن کر سنتھیا نے مانی خیزی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا ایڈریس مت بتاؤ، لیکن میں فوری طور پر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ آج شام 6 بجے مینار پاکستان پہنچ جاؤ۔ میرے لوگ تمہیں پہچانتے ہیں، ان میں سے کوئی تمہیں وہاں سے پک کر کے مجھ تک پہنچا دے گا۔ پانڈے نے فوراً ہی متبادل تجویز پیش کر دی، جس کے لیے ظاہر ہے وکرم انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہچکچاتا ہوا بولا، اوکے سر، اگر ملنا اتنا ضروری ہے تو میں خطرے کے باوجود ٹھیک 6 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے، گڈ بائے۔ پانڈے نے کال منقطع کر دی اور سنتھیا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ وکرم نہیں تھا، کوئی اور وکرم کی آواز میں بات کر رہا تھا۔ وکرم جانتا ہے کہ جس آپریٹس پر اس سے بات ہو رہی تھی اس کی کال اتنی آسانی سے ٹریس نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے کال ٹریس ہونے والے خدشے کو مان لیا جائے تو پھر اسے مینار پاکستان آتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے تھا اور یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں اسے اور ہمارے ساتھیوں کو گھیرا جا سکتا ہے، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم سے بات کرنے والا وکرم نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے سوچا ہوگا کہ وہ وکرم کے ذریعے ہمارے ایک اور ٹھکانے تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے فوراً حامی بھر لی۔ سنتھیا نے دو ٹوک لہجے میں اپنی رائے سے آگاہ کیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اب یہ بتاؤ کہ شام 6 بجے ہم کیا کریں گے؟ پانڈے نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ ورما کے انڈر میں کام کرتا تھا اور نامساعد حالات میں زیادہ تر فیصلے ورما ہی کرتا تھا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے اکیلا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا اور مسلسل سنتھیا سے مشورے لے رہا تھا۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وکرم کو لینے کے لیے کسی کو بھیج دیں
اور ایک علیحدہ ٹیم اس کی نگرانی پر لگا دیں جو یہ دیکھے کہ کون اس کا تعاقب کرتا ہے۔ لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہمیں براہ راست اپنے آدمیوں کو سامنے لانا پڑے گا، اور فی الحال یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی جگہ ہم کوئی متبادل ترکیب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اسے متبادل ترکیب بتانے لگی۔ لیکن اس میں تمہارے لیے رسک ہے۔ ترکیب سن کر وہ متامل ہوا۔ میری فکر نہیں کرو، میں نے اپنے کیریئر میں اس سے بھی بڑے رسک لیے ہیں، اور اب اس عمر میں تو مجھے مرنے سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔ ویسے بھی ماریا کے بعد میرے پاس زندہ رہنے کا اگر کوئی جواز ہے تو صرف یہ کہ میں اس کی موت کا سبب بننے والوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکوں۔ اس مشن میں اگر میری جان بھی چلی گئی تو مجھے کوئی دکھ نہیں۔ ٹھوس لہجے میں بولتی سنتھیا کی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو اپنی اکلوتی اولاد کو کھو دینے والی کوئی ماں محسوس کرتی ہے، لیکن وہ ظالم عورت ماں ہونے کے باوجود یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اس نے ساری زندگی جن زندگیوں کے چراغ گل کرتے ہوئے گزاری، وہ مظلوم لوگ بھی کسی ماں کی آنکھوں کا نور، کسی عورت کا سہاگ یا کسی خاندان کے کفیل تھے۔ اس نے صرف اور صرف اپنی بیٹی کے مرنے کا دکھ محسوس کیا تھا، اور اس کی موت کو مکافات عمل سمجھنے کی بجائے سراپا انتقام بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے سینئر ہو اور زیادہ بہتر فیصلے کر سکتی ہو۔ پانڈے نے بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے اس کی تجویز قبول کر لی۔ دوسرا کام تم یہ کرو کہ نواب نوازش علی کی بیٹی شازمین کی نگرانی کرواؤ۔ آشا کے ذریعے ہم تک جو آخری اطلاعات پہنچی تھیں، ان کے مطابق اسے بہروپی خواجہ سرا رنجنی، شازمین اور کاجل کے گٹھ جوڑ کا شک تھا، اور اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ رنجنی کوٹھی سے فرار ہونے کی بجائے اندر ہی شازمین کی پناہ میں تھی۔ بعد کے حالات بھی اس کے اس اندازے کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ شازمین کا کوٹھی پر ریڈ کرنے والوں سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا، یا وہ ان کے بارے میں کوئی معلومات رکھتی ہوگی۔ مستقل نگرانی سے کوئی کام کی بات آ سکتی ہے۔ ایک دوسرا انتظام یہ کرو کہ دارالامان کی وارڈن کو خرید لو۔ شازمین وہاں ہے تو یہ طے ہے کہ ہم وارڈن کے ذریعے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ سنتھیا کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کام بھی ابھی شروع کروا دیتا ہوں۔ آگے یہ بھی سوچو کہ ورما صاحب کی رہائی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے قیمتی ساتھی ہیں اور ہم انہیں یوں دشمن کے قبضے میں نہیں چھوڑ سکتے۔ پانڈے کو مسلسل ورما کی فکر دامنگیر تھی۔ پہلے ان دونوں معاملات کو نمٹنے دو۔ ہم کامیاب رہے تو سمجھو کہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جنہوں نے ورما کو اریسٹ کر رکھا ہے اور ہمارے خلاف یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اب تک جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس میں پولیس یا رینجرز والے سامنے آتے ہیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مان سکتی۔ اس طرح کا کام بہت تربیت یافتہ اور کسی خفیہ ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ سنتھیا کی رائے صائب تھی، اس لیے پانڈے کو ماننی پڑی، اور ورما اس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے اپنے کارندوں کو احکامات دینے میں مصروف ہو گیا۔ یہ شازمین کی بدقسمتی تھی کہ جب اس سے جاوید علی نے رابطہ کیا اس وقت تک را کے گرگے فعال ہو چکے تھے، اور انہوں نے دارالامان کی وارڈن سے اپنے معاملات طے کر لیے تھے۔ وارڈن چالاک اور زمانہ شناس عورت تھی۔ ایک طرف اس نے راہ والوں سے پیسے کھڑے کیے، دوسری طرف شازمین کو باہر جانے کی اجازت نہ دینے کا ڈرامہ کر کے اس سے رشوت میں انگوٹھی ٹھگ لی۔ شازمین کے لیے زر و زیور کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، اس لیے وہ ایک انگوٹھی کے بدلے جاوید علی تک پہنچنے کا راستہ صاف پا کر خوش تھی۔ لیکن حقیقت میں بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ راستہ صاف نہیں بلکہ باہر خوفناک شکاری اس کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ مقررہ وقت پر جاوید علی کی بھجوائی ہوئی گاڑی میں اس سے ملنے کے لیے ہسپتال روانہ ہوئی تو انجانے میں راہ کے گرگوں کو بھی اپنے پیچھے لگا کر لے گئی۔ وارڈن کے تعاون کی وجہ سے چونکہ وہ لوگ پوری طرح تیاری کے ساتھ آئے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں تعاقب کرنے والی گاڑی بدل جاتی تھی، اس لیے تجربہ کار اور مشاق ڈرائیور بھی تعاقب کا اندازہ نہ لگا سکا۔ ہسپتال جیسی عوامی جگہ پر کسی کا داخل ہو جانا اور یہ دیکھ لینا کہ شازمین کس کے کمرے میں داخل ہوئی ہے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اپنے اور جاوید علی کے سر پر منڈلاتے خطرے سے بے خبر شازمین اس کے کمرے کے باہر موجود گارڈ کو اپنی شناخت سے مطمئن کر کے جذبات میں بھری ہوئی اندر داخل ہوئی، اور جاوید علی کے زخم وجود کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں سفید پٹیاں موجود نہ ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کینولا لگا ہوا تھا جس کے ذریعے قطرہ قطرہ خون اور گلوکوز اس کے جسم میں اتارا جا رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوٹھی میں ہونے والے دھماکے میں بری طرح زد میں آیا تھا
اور کسی معجزے نے ہی اس کی زندگی بچا لی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شازمین سسک اٹھی۔ فون پر جاوید علی کی نکاہت زدہ آواز سن کر اس نے اس کی حالت کا جو اندازہ لگایا تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ابتر حالت میں نظر آ رہا تھا۔ شازمین کے لبوں سے سسکی نکلی تو اس نے اپنی بند آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا تم رو رہی ہو؟ میں نے تمہاری ضد پر محض تسلی کے لیے یہاں بلوایا تھا۔ اگر مجھے تمہارا یوں آنسو بہانا ہی منظور ہوتا تو پھر تم وہیں ٹھیک تھی۔ اس نے لہجے میں خفگی سموتے ہوئے اسے ٹوکا، لیکن وہ بدستور اس کے بیڈ کے قریب کھڑی اشک بہاتی رہی۔ مختصر عرصے میں دل کے بہت قریب آ جانے والے جاوید علی کو اس حال میں دیکھنا اس کے لیے کڑا امتحان تھا۔ مت رو شازمین، تمہارے رونے سے مجھے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جتنی تکلیف میں اپنے زخموں کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دیکھ کر شازمین کا گداز ہاتھ تھاما، لیکن اس عمل میں وہ خود بری طرح تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے اس بازو میں فریکچر تھا اور اسے یوں حرکت دینے میں اسے سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں جان بوجھ کر نہیں رو رہی ہوں۔ تمہاری حالت دیکھ کر آنسو خود بخود میری آنکھوں سے نکل رہے ہیں۔ بائیں ہتھیلی سے اپنے بھیگے رخساروں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا تو ساتھ ہی اس کی بات کی تصدیق بھی ہو گئی، اور رخسار خشک ہونے سے پہلے ہی آنسوؤں کے نئے ریلے نے گلاب سے دہکتے رخساروں کو ایک بار پھر تر کر دیا۔ تمہارا رونا اس صورت میں جائز ہوتا اگر یہاں اس بستر پر میرے زخمی وجود کی بجائے مردہ جسم پڑا ہوتا۔ میں جس فیلڈ میں ہوں وہاں زخم کھانا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہم جیسوں کے عزیزوں کو ہمیں صرف زخمی دیکھ کر شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ چلو زندگی سلامت ہے۔ تھوڑی مرمت کے بعد بندہ آخرکار اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ سچ کہوں تو ہم تو اپنے پیاروں کو اپنے مرنے کے بعد بھی رونے کی اجازت نہیں دیتے کہ شہیدوں پر رویا نہیں جاتا بلکہ فخر کیا جاتا ہے۔ ایسی باتیں مت کرو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ سے چلائی، اور میں تم سے کہوں گا کہ ایک غریب سپاہی سے اپنا دل یوں نہ لگاؤ۔ تم جیسی نوابزادی اور میرے جیسے معمولی آدمی کا کوئی جوڑ نہیں۔ ایک اداس سی مسکراہٹ جاوید علی کے ہونٹوں پر ابھری اور فوراً دم توڑ گئی۔ وہ اتنا زخمی تھا کہ مسکرانے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور اس سے بات چیت بھی صرف وہ اپنی قوت ارادی کے بل پر کر رہا تھا۔ خود کو معمولی کہہ کر مجھے میری نظروں میں مت گراؤ۔ میرا تعلق تو اس گھرانے سے ہے جو جانے انجانے میں وطن کی تباہی میں شامل تھا، جبکہ تم اس ملک کا سرمایہ ہو۔ بغیر کچھ دیکھے بھالے صرف وطن کی محبت میں سر دھڑ کی بازی لگا دینے والا شخص معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اگر خود کو میری نظروں سے دیکھو تو اتنا عظیم پاؤ گے کہ مجھ جیسی معمولی لڑکی تمہاری تمنا کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ دل بڑی ظالم شے ہے جاوید علی، تمہارے اور اپنے درمیان موجود فرق کو جانتے ہوئے بھی تمہاری طرف ہی لپک رہا ہے۔ لیکن میں تم سے کچھ مانگوں گی نہیں۔ میں خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ تم جیسے انمول انسان کو اپنے لیے مانگ سکوں۔ ہاں، اس جسم میں جب تک جان ہے میرا دل تمہارے نام پر ہی دھڑکتا رہے گا۔ دل پر انسان کا زور نہیں چلتا، اس لیے تم بھی مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ مجھے خود کو چاہنے سے روک سکو۔ وہ جذبات میں آ کر بولنا شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ تم پاگل ہو شازمین، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہو۔ تم نے خود ہی میرے اور اپنے درمیان اتنا بڑا فرق بھی ڈھونڈ نکالا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ تم بھی اس وطن سے محبت کرتی ہو اور میں بھی۔ فرق ہے تو صرف ہمارے حالات کا۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جس کے ماحول نے مجھے ایسی شاندار ملازمت میں پہنچا دیا، جبکہ تم پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھیں اور اس کے باوجود اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی کافی تھا، ورنہ یہاں تو لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ عیش و عشرت میں مگن انہیں ملک کے بارے میں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ہمارے خوشحال لوگوں کی اکثریت کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ کے فارمولے پر عمل پیرا ہے، اور باقی رہ جاتے ہیں متوسط اور غریب طبقے کے لوگ، تو وہ بھی اعلیٰ طبقے میں شامل ہونے کی جدوجہد میں ناکام ہونے پر انہیں گالیاں دینے میں مصروف ہیں۔ ایسی نفسا نفسی کے عالم میں تمہارے ہمارے جیسے لوگ جو دل میں ملک کا درد رکھتے ہیں بہت نایاب ہیں، اس لیے ہم میں سے کسی کو بھی معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تم بھی میرے لیے بہت انمول ہو، اور میں تمہارے لیے اپنے دل میں ایسی قدر محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس وقت اتنا زخمی نہ ہوتا تو ابھی ابھی عملی مظاہرہ کر کے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا ڈالتا۔ اتنی طویل بات کرتے ہوئے وہ بری طرح ہانپ گیا تھا، لیکن پھر بھی آخری لفظوں میں شوخی کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آیا۔
اداس و ملول شازمین کے ہونٹوں پر اس کی بات سن کر پہلی بار مسکراہٹ نے جھلک دکھائی۔ گڈ گرل، دیکھو مسکراتی ہوئی کتنی اچھی لگ رہی ہو، آئندہ جب بھی ملنا ایسے ہی مسکراتے ہوئے ملنا۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جاوید علی نے کہا تو اس کے ہونٹوں پر جھلک دکھانے والی مسکان کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس مسکراہٹ میں خوشی اور حجاب کے رنگ ملے جلے تھے، جو شازمین کے خوبصورت چہرے کو مزید نکھار بخش رہے تھے۔ جاوید علی اپنے زخم کو بھول کر اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی لڑکی کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات اتنی شدت کے ساتھ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی کا چہرہ اس کے جذبات کا آئینہ بن گیا تھا۔ شازمین خوبصورت تھی، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں تھا، لیکن اس خوبصورتی کو جو نکھار محبت نے بخشا تھا، اس نے اسے بالکل ہی جداگانہ روپ دے دیا تھا۔ جاوید علی کو یقین تھا کہ پرستان سے اگر کوئی پری بھی اتر کر آ جائے تو شازمین کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ شازمین کی صورت میں جو اپسرا اس کے سامنے موجود تھی، اس نے اسے مدہوش کر دیا تھا۔ مدہوشی کی اس کیفیت کو دروازے پر ابھرنے والی دستک کی آواز نے توڑا۔ دستک کے ساتھ ہی دروازہ آہستہ سے کھلا اور سفید براق یونیفارم میں ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ ایکسکیوز می سر، میں آپ کو یہ یاد دلانے آئی تھی کہ ابھی آپ کو زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کے بے حد اصرار پر آپ کو صرف 10 منٹ کے لیے اس ملاقات کی اجازت دی تھی، اور اب تقریباً 20 منٹ ہونے والے ہیں۔ نرس نے مہذبانہ لہجے میں اسے مطلع کیا۔ سوری سسٹر، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ جاوید علی نے فوراً اس سے معذرت کی، جسے سن کر نرس کے ہونٹوں پر مانی خیز سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یوں لگا کہ وہ بازبان مسکراہٹ کہہ رہی ہو کہ جب ملاقاتی اتنا خوبصورت ہو تو وقت کا اندازہ ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ میں چلتی ہوں۔ گھبرائی شرمائی سی شازمین نے بھی دل نہ چاہنے کے باوجود اذن رخصت چاہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اور اب پریشان نہ ہونا۔ اگر موقع ملا تو میں تمہیں بلواؤں گا، ورنہ فون پر رابطہ رکھوں گا، لیکن تمہیں نہ تو رونا دھونا ہے اور نہ ہی اداس ہونا ہے۔ رخصت کرنے سے قبل جاوید علی نے اسے نصیحت کی، اور وہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی اسے اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ ہسپتال کے باہر ڈرائیور سمیت وہی گاڑی موجود تھی جس میں وہ یہاں تک آئی تھی۔ ڈرائیور نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک یہیں ٹھہرے گا تاکہ اسے واپس دارالامان چھوڑ دے۔ وہ سیدھی گاڑی کی عقبی نشست پر جا کر براجمان ہو گئی اور آنکھیں موند لیں۔ ڈرائیور نے سبک رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پچھلی نشست پر بیٹھی شازمین کو کوئی غرض نہیں تھی کہ گاڑی کن راستوں سے گزر رہی ہے۔ وہ تو جاوید علی سے ہونے والی ملاقات کی جزیات کو سوچنے میں مصروف تھی۔ اس کے خیالات کا سلسلہ پے در پے ہونے والے دو دھماکوں نے توڑا۔ دھماکوں کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی بری طرح لہرائی اور یوں لگا کہ بے قابو ہو کر سڑک سے اتر جائے گی۔ اس صورتحال پر شازمین کے حلق سے چیخ نکل گئی، لیکن ڈرائیور نے بے پناہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کو سڑک سے اترنے سے بچا لیا اور چیخ کر اس سے بولا، سیٹ کے نیچے ہو کر بیٹھ جائیں۔ گاڑی کے دونوں ٹائر گولیاں لگنے سے برسٹ ہو گئے ہیں۔ خوف زدہ سی شازمین نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ابھی حال ہی میں تو اس نے اپنی کوٹھی پر ہونے والا خونی کھیل دیکھا تھا، چنانچہ ڈرائیور کی زبانی گولیوں کا ذکر سن کر سخت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ البتہ اس نے خود گولی چلنے کی آواز نہیں سنی تھی اور یہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ فائر بے آواز ہتھیار سے کیے گئے تھے۔ ادھر ڈرائیور گاڑی روکنے سے پہلے ہی اپنا ہتھیار نکال چکا تھا اور مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اگر گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر برسٹ نہ کیے گئے ہوتے تو وہ شازمین کی موجودگی میں مقابلے پر ڈٹنے کی بجائے گاڑی نکال لے جانا بہتر سمجھتا، لیکن اب مجبوری تھی۔ ان مخدوش حالات میں مقابلہ کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان پر بہت سوچ سمجھ کر بالکل سنسان راستے پر حملہ کیا گیا تھا، اور حملہ کرنے والے بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سڑک کے دونوں طرف پوزیشنز سنبھال رکھی تھیں، اور صاف ظاہر تھا کہ ان کی یقینی واپسی کے ساتھ انہوں نے یہاں گھات لگائی ہوئی تھی۔ ان لمحات میں وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ دارالامان سے ہسپتال جاتے وقت ان کا تعاقب کیا گیا تھا، اور تعاقب کرنے والوں نے اس سے زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے وہ ان کی موجودگی کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ اس وقت اسے تنے تنہا ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ جدید ساخت کی گن تھامے اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا۔ فوراً ہی بے آواز گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اس کے سر سے چند انچ کے فاصلے پر سے گزری۔ گاڑی سے نکلنے کی حماقت نہیں کرنا، تم ہمارے نشانے پر ہو، اور ہم چاہیں تو گاڑی سمیت تمہیں اڑا سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ شرافت سے گاڑی میں بیٹھے رہو اور ہتھیار باہر پھینک دو۔ گولی چلنے کے بعد
ایک جانب سے کسی نے بلند آواز میں احکامات صادر کیے۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر گزرے گا۔ ڈرائیور نے لمحہ بھر کا توقف کیا اور پھر اس کی ہدایات پر عمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے گن باہر پھینک دی۔ حملہ آور جو بھی تھا، حالات بتا رہے تھے کہ وہ انہیں فوری طور پر ہلاک کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اس لیے وہ انہیں بھڑکانے کے بجائے کھل کر سامنے آنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اس کے گن پھینکتے ہی دونوں طرف سے مسلح افراد نمودار ہوئے۔ ساتھ ہی ایک بڑی گاڑی بھی سڑک پر چڑھ آئی۔ مسلح افراد میں سے 3 نے ان کی گاڑی کا رخ کیا۔ ایک نے اگلی سیٹ سنبھالی اور 2 دائیں بائیں سے دروازہ کھول کر شازمین کو درمیان میں دبوچ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی آگے بڑھاؤ، اگر ہوشیاری دکھانے کی حماقت کی تو اپنی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھنے والے شخص نے اس کی پسلیوں میں پسٹل کی نال چبھوتے ہوئے سرد لہجے میں حکم دیا، تو وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس کے حکم پر عمل کرنے لگا۔ ان حالات میں وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان لوگوں سے بھیڑنے کی جرت کر بیٹھتا تو یہ شازمین کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ عام سی لڑکی تھی جو کسی طرح ان مسلح افراد کے مقابلے میں کچھ کرنے کی اہل نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ پیچھے وہ گاڑی بھی موجود تھی جس میں انہیں گھیرنے والوں کے بقیہ ساتھی سوار تھے۔ یہاں گاڑی روک دو اور اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ تھوڑا سا فاصلہ ہی طے ہوا تھا کہ ایک موڑ پر نیا حکم صادر کیا گیا۔ اس نے حسب ہدایت گاڑی تو روک دی، لیکن آنکھیں بند کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آنکھیں بند کرو ورنہ یہ چھٹانک بھر کی گولی ہمیشہ کے لیے تیری آنکھ بند کر دے گی۔ اس کے برابر میں بیٹھا شخص پسٹل کی نال سختی سے اس کے پہلو میں چبھو کر گرایا، تو اسے ناچار اس کی بات ماننی پڑی۔ سی ایف پی کے ہر جیالے کی طرح اسے اپنی جان جانے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن بے مقصد بھی زندگی گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زندہ رہ کر شاید اسے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع مل جاتا، ورنہ تو ابھی یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس طرح اچانک گھیر لینے والے کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کی ناک سے کلوروفارم میں ڈوبا ہوا رومال لگا دیا گیا۔ وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ پچھلی سیٹ پر 2 مسٹنڈوں کے نرگے میں بیٹھی شازمین یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہم ستانے لگا کہ جانے یہ گنڈے اس کے ساتھ کیا کریں گے، لیکن پھر اسے زیادہ سوچنے اور پریشان ہونے کی مہلت نہیں ملی اور ایک رومال اس کی ناک سے بھی لگا دیا گیا۔ بے ہوشی کے عالم میں کتنا طویل راستہ طے کر کے انہیں کس جگہ پہنچایا گیا، کچھ خبر نہیں ہو سکی۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس نے خود کو لوہے کی ایسی کرسی پر بیٹھا پایا جس کے ساتھ منسلک کڑوں نے اس کے ہاتھ پیروں کے ساتھ گردن کو بھی جکڑ رکھا تھا، اور وہ سر کو دائیں بائیں ذرا سی بھی جنبش دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دیر بعد ہوش میں آئی ہے، البتہ ہوش میں آتے ہی یہ ضرور یاد آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ ڈرائیور بھی موجود تھا جسے اس سے پہلے بے ہوش کیا گیا تھا۔ ڈرائیور کی تلاش میں اس نے اضطراری طور پر سر کو دائیں بائیں حرکت دی۔ بائیں جانب وہ اسے نظر آ گیا، لیکن اس حال میں کہ اسے چھت سے الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور بالائی جسم سے قمیض غائب تھی۔ بغیر قمیض کے بدن کی حالت دیکھ کر شازمین کے ہونٹوں سے سسکاری نکل گئی۔ اس کا جسم یوں خون خون تھا جیسے کسی کانٹے دار کوڑے سے ادھیڑ کر رکھ دیا گیا ہو۔ زخموں سے رشتہ خون قطرہ قطرہ کر کے اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا نیچے فرش پر اس کے سر کے عین نیچے چھوٹے سے تالاب کی صورت ڈھیر ہو گیا تھا۔ شازمین اندازہ نہیں کر سکی کہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی زخمی ہے یا نہیں۔ وہ تو اس کی حالت دیکھ کر ہی اوسان کھو بیٹھی اور ایک انسان کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر بری طرح سسک اٹھی۔ ایک نظر دیکھ لینے کے بعد اس میں اتنی سخت بھی نہیں رہی تھی کہ غور سے اس ستم ظریف کا جائزہ لے کر یہ اندازہ کر سکتی کہ وہ صرف بے ہوش ہے یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ہیلو بیبی، ابھی سے کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو تمہارے ساتھی کی سانسیں باقی ہیں۔ کمرے میں ایک زہریلی نسوانی آواز گونجی تو اس نے رونا بھول کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس کے سامنے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے بھسم کر ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں ہمیں اغوا کیا ہے اور اس بیچارے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ شازمین نے خوف زدہ رندی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ او نو، دیکھو لڑکی، سوال صرف میں کروں گی جن کے تمہیں صحیح صحیح جواب دینے ہوں گے، ورنہ اپنے ساتھی کی طرح تم بھی اسی حال میں لٹکی ہوئی ہوگی۔ عورت جو کہ سنتھیا تھی، اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا اور اس نے قہر برساتی آواز میں اسے دھمکی دی۔ آپ مجھ سے پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ صرف ایک ڈرائیور ہے۔
شازمین نے مدافعانہ لہجے میں اس سے کہا، اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس شخص سے تو ضرور تعلق ہوگا جس سے ملنے تم ہسپتال گئی تھی۔ مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ۔ سنتھیا اس کے مقابل ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے پوچھ گچھ کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ یہ اسی کی تجویز تھی کہ شازمین کو کسی طرح اغوا کر لیا جائے اور اس سے رنجنی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اب یہ شازمین کی بدقسمتی تھی کہ جس وقت سنتھیا کے ذہن میں یہ تدبیر آئی، اسی وقت اس نے جاوید علی سے ملاقات کے لیے ہسپتال جانے کا قصد کیا۔ سنتھیا جیسی زیرک عورت کھٹک گئی کہ یہ کون شخص ہے جس سے ملاقات کے لیے شازمین اتنے مخدوش حالات میں دارالامان سے صرف باہر نکلی ہے، بلکہ اس شخص کی طرف سے اسے گاڑی بھی بھجوائی گئی ہے۔ چنانچہ اس نے تفتیش کا آغاز رنجنی سے متعلق سوال جواب کرنے کی بجائے ہسپتال میں داخل شخص کے متعلق معلومات حاصل کرنے سے کیا۔ وہ میرے ایک عزیز ہیں اور میں ان کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ شازمین جاوید علی کی کسی خفیہ ایجنسی سے وابستگی سے واقف تھی، اس لیے فوراً سمجھ گئی کہ اسے اغوا کرنے والے دراصل جاوید علی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ اغوا کی گئی ہے۔ اس لیے بات بنانے کی کوشش کی، تمہارے عزیز کا نام کیا ہے اور وہ کس وجہ سے ہسپتال میں داخل ہے؟ سنتھیا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے اگلا سوال داغا۔ ان کا نام علی ہے، وہ کسی حادثے میں زخمی ہو گئے تھے۔ شازمین نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور حتی الامکان مناسب جوابات دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے یہ علی صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بزنس مین ہیں، شازمین نے حلق سے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ پے در پہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ کیا بزنس کرتے ہیں وہ؟ سنتھیا اسے ذرا بھی مہلت دینے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم، اصل میں ہمارا آپس میں اتنا زیادہ ملنا جلنا نہیں ہے۔ اس بار وہ روانی سے جھوٹ نہ بول سکی اور اٹک اٹک کر وضاحت دی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ تم نے اپنے جن عزیز سے ملنے کے لیے دارالامان کی وارڈن کو ایک نہایت قیمتی انگوٹھی رشوت میں دے ڈالی۔ تمہیں اس عزیز کے بارے میں کچھ بھی ڈھنگ سے نہیں معلوم ہے۔ تمہارا بتایا ہوا نام، پیشہ، حادثے کی نوعیت سب ہسپتال کے ریکارڈ سے مختلف ہے۔ اب تم بتاؤ کہ میں تمہیں صحیح سمجھوں یا ہسپتال کے ریکارڈ کو؟ سنتھیا کا لہجہ طنز و تحقیر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شازمین کی بولتی بند ہو گئی، پھر وہ بڑی ہمت کر کے بولی، صحیح کام مجھے نہیں معلوم، میں جو جانتی تھی وہ آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات مان لیتی ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ رنجنی کہاں ہے؟ سنتھیا کا یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ شازمین کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں سامنے بیٹھی عورت کو جاوید علی اور رنجنی کی حقیقت کا علم تو نہیں ہو گیا ہے۔ تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ اسے خاموش پا کر سنتھیا چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ رنجنی کون ہے۔ شازمین نے ایک بار پھر سنبھالا لینے کی کوشش کی۔ بڑی جلدی بھول گئیں اپنے عیاش باپ کی دل لگی کے لیے لائے گئے اس حسین خواجہ سرا کو جسے بعد میں تم نے اپنے کمرے میں پناہ دی تھی۔ سنتھیا کے جواب پر جہاں شازمین کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا، وہاں اسے اس بات کا اندازہ بھی ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھی ہستی کی معلومات غضب کی ہیں اور اتنی زبردست معلومات رکھنے والی شخصیت کوئی عام عورت تو ہو نہیں سکتی۔ یقینی طور پر اس کا تعلق انہی لوگوں سے تھا جن کے خلاف جاوید علی اور اس کے ساتھی برسرے پیکار تھے۔ تمہیں ہر معاملے کی اتنی خبر ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے باپ کے پاس رنجنی کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے خواجہ سرا موجود تھے جنہیں یاد رکھنا میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا، نہ ہی مجھے ان میں سے کسی کو اپنے کمرے میں چھپانے کی کوئی ضرورت پڑی تھی۔ کوٹھی پر جو تباہی ہوئی اس میں دوسرے خواجہ سراؤں کے ساتھ رنجنی بھی مر کھپ گئی ہوگی۔ شازمین اب تک نرم اور مدافعانہ لہجے میں ہر سوال کا جواب دیتی رہی تھی، لیکن باپ کی عیاشی جتلائے جانے پر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میرے خیال میں تم بھی اپنے ساتھی کی طرح الٹا لٹکے بغیر کچھ نہیں اگلو گی۔ اس نے بھی الٹا لٹک کر کھال اترنے کے بعد ہی تسلیم کیا تھا کہ رنجنی اور وہ شخص جس سے ملنے تم ہسپتال گئی تھیں کسی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہیں۔ اب یہ تم بتاؤ کہ وہ ایجنسی کون سی ہے اور کس کے ماتحت کام کرتی ہے؟ سنتھیا نے اپنے قائم کردہ اندازوں کی بنیاد پر اس کے ساتھ بلف کیا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ڈرائیور کی چمڑی ادھیڑ ڈالنے کے باوجود اس سے کچھ بھی نہیں اگلوا پائی تھی اور اس کے نیم جان زخمی وجود کو محض شازمین پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے وہاں لٹکا رکھا تھا۔ البتہ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ بالکل غلط سمت میں کام کر رہی تھی اور شازمین جیسی غیر متعلق لڑکی کو گھیر لیا تھا جو جاوید علی کے نام اور اس کی کسی خفیہ ایجنسی سے وابستگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔
چنانچہ آنے والے لمحات میں اس کی یہ خوش فہمی دھری رہ جانی تھی کہ وہ ایک کمزور لڑکی کے ذریعے زیادہ معلومات حاصل کر سکتی ہے۔ یقین کرو، میں کچھ نہیں جانتی۔ شازمین کی نظروں کے سامنے ڈرائیور کا ادڑا ہوا خون میں لت پت چہرہ جسم تھا۔ چنانچہ خود بھی اسی تکلیف سے گزرنے کے خیال سے وہ دہشت زدہ سی ہو کر چیخی، تھوڑی دیر میں تم خود ہی فرفر بتانے لگو گی کہ کیا کچھ جانتی ہو۔ سنتھیا نے سرد مہری سے جواب دیا اور اپنی کرسی کے ہتھے کے ساتھ منسلک ایک بٹن دبایا۔ فوراً ہی کمرے میں ایک قوی الجثہ شخص داخل ہوا اور ہاتھ باندھے سنتھیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موہن، یہ لڑکی سیدھی طرح سے اپنا منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم اس سے پوچھو کہ یہ کیا کچھ جانتی ہے۔ سنتھیا آنے والے سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہے میڈم، میں اسے ابھی اس کے ساتھی کے ساتھ لٹکا دیتا ہوں، اب جب جسم سے کھال اترے گی تو سب بولنے لگے گی۔ وہ فوراً مستدی سے بولا، ارے او قصاب کی اولاد، تجھے عقل نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کے جسم کی کھال نہیں اتاری جاتی بلکہ کچھ اور کیا جاتا ہے۔ دیکھ کتنا خوبصورت کھلونا ہے، جا کھیل اس کے ساتھ اور کھیل کھیل میں سب معلوم کر لے۔ پھر بھی یہ نہ بولے تو توڑ ڈالنا اس چینی کی گڑیا کو۔ وہ سفاکی کی انتہا پر تھی۔ اس کی بات سن کر شازمین ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ لیکن وہاں موجود نفوس نے اپنے کان مکمل طور پر بند کر رکھے تھے۔ موہن جیسے خبیث مرد کے لیے اگر کمزور چڑیا کی طرح پھڑکتی لڑکی کا واویلا پرلطف تھا، تو سنتھیا اپنی اکلوتی بیٹی کلارا عرف ماریا کی موت کے بعد سراپا انتقام بن گئی تھی۔ اپنے انتقام کی آگ میں جلتی شاید ہر پاکستانی کو موت کے منہ میں دھکیل دینا چاہتی تھی۔ اس کا سفاک جذبہ انتقام شازمین کی تڑپ سے تسکین پا رہا تھا۔ موہن نے شازمین کے ہاتھ پیر آزاد کرنے کے بعد اسے کپڑوں کی قید سے آزاد کیا تو وہ یہ سارا منظر اتنے اطمینان سے دیکھتی رہی جیسے ٹی وی سکرین پر کوئی فلم دیکھ رہی ہو۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بس اتنا پتا ہے کہ رنجنی شالنی کے پیچھے لگ کر ہماری کوٹھی تک پہنچی تھی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ رنجنی کوئی خواجہ سرا نہیں بلکہ مرد ہے جو کسی خفیہ ادارے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس ادارے کا نام پتہ مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ ہسپتال میں داخل علی اور رنجنی ایک ہی شخصیت ہیں۔ اگر شازمین کو چھت سے الٹا لٹکا کر اس کی کھال اتار دی جاتی تو شاید وہ اپنی زبان نہ کھولتی، لیکن باعصمت لڑکی کی طرح اپنی عزت داؤ پر لگتے دیکھ کر اس نے آخری کوشش کے طور پر سچائی ظاہر کر دی۔ گڈ، اچھی امپروومنٹ ہے، تم اپنی آگے کی کارروائی کرو، یہ ابھی آگے اور بولے گی۔ سنتھیا نے موہن کو مزید شہ دی اور وہ جانور بالکل آپے سے باہر ہو گیا۔ منٹوں میں اس نے نازک اندام شازمین کا وہ حشر کر ڈالا کہ اس میں چیخنے کی سکت بھی نہیں رہی۔ سنتھیا کو گڑیا سی اس لڑکی کے ٹوٹ پھوٹ جانے پر کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن وہ اس بات پر غصے سے کھول رہی تھی کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود شازمین سے اپنی پسند کی معلومات حاصل نہیں کر سکی تھی۔ گلا گھونٹ کر اسے اور اس کے ساتھی کو کہیں لے جا کر پھینک دو۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر شازمین کے نیم جان وجود پر ڈالی اور یوں حکم صادر کیا جیسے انسانوں کو نہیں، طاعون زدہ چوہوں کو پھینکنے کی بات کر رہی ہو۔ حقیقتاً وہ مسلمانوں کو سمجھتی بھی یہی تھی۔ مسلمانوں سے خون میں رچی ہوئی نفرت نے بیٹی کے انتقام کے ساتھ مل کر اسے دو آتشہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنے اندر کی آگ میں سب کچھ جلا کر بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ شازمین کا اغوا بہت دیر تک جاوید علی سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ شازمین کو دارالامان ڈراپ کرنے کے بعد ڈرائیور نے جب وقت پر رپورٹ نہیں کی تو اس نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ناکام ہو کر اس نے دارالامان فون کیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ شازمین واپس نہیں پہنچی ہے۔ تشویش زدہ ہو کر اس نے فوراً کراچی یونٹ کے انچارج کو اطلاع دی اور اسے اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر فوراً ہی محکمے کو کار کی ایک پارکنگ میں خالی کھڑا دریافت کروا لیا تھا۔ خالی گاڑی نے شازمین کے ڈرائیور سمیت اغوا کو کنفرم کر دیا۔ صورتحال سامنے آتے ہی کراچی یونٹ کا انچارج ایکٹیو ہو گیا۔ اس نے ایک طرف شازمین اور ڈرائیور کے اغوا کاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیم ترتیب دی تو دوسری طرف جاوید علی کے تحفظ کے لیے بھی سرگرمی دکھائی۔ میرا اندازہ ہے کہ اس لڑکی کے ذریعے دشمن کسی طرح تمہاری راہ پر لگ گئے ہیں، اس لیے میں تمہیں فوری طور پر اس ہسپتال سے شفٹ کروا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں کسی نہ کسی طور پر تمہاری نگرانی ہو رہی ہوگی اور موقع پاتے ہی وہ لوگ تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔
اس نے شازمین کی طرف سے سخت تشویش میں مبتلا جاوید علی سے کہا تو اس کا بہت شدت سے دل چاہا کہ وہ انچارج سے کہے کہ وہ اس کی فکر کرنے کی بجائے پہلے شازمین کو بازیاب کروانے کی کوشش کرے، لیکن کہہ نہ سکا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فورس کے ڈسپلن میں اس قسم کی جذباتیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شازمین کے لیے جو کچھ کرنا ممکن ہوگا وہ اس کے کہے بغیر بھی کیا جا رہا ہوگا، اور اسے صرف اس پر عمل کرنا ہوگا جو اس سے کہا جا رہا تھا۔ خود اس کا یہ عالم تھا کہ زخموں سے چور ابھی تک گلوکوز اور دواؤں پر ڈپینڈ کر رہا تھا، اور کسی صورت بستر سے اتر کر شازمین کی تلاش کے لیے نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ تن بتقدیر رہ کر خاموش تماشائی بنے رہنے پر مجبور تھا۔ مسٹر فیاض، آپ کے پاؤں کے فریکچر کے بارے میں ہمارا اندازہ ہے کہ یہ عام پلاسٹر سے ٹھیک نہیں ہوگا اور ہمیں اسے آپریٹ کرنا پڑے گا، اس لیے ہم نے وقت ضائع کرنے کے بجائے فوری طور پر آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ دیر میں آپ کو یہاں سے او ٹی میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی انچارج سے گفتگو ختم ہی ہوئی تھی کہ اس کا ڈاکٹر کمرے میں نازل ہوا اور اسے اس نام سے مخاطب کرتے ہوئے جو کہ ہسپتال کے ریکارڈ میں درج تھا مطلع کیا۔ جاوید علی کے پاس اس اطلاع پر یس کہنے کے سوا کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ڈاکٹر کے بتائے بغیر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اسے ہسپتال سے نکال لے جانے کی کوئی ترکیب تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس کے کمرے میں دو میل نرس آ گئے، جنہوں نے اسے آپریشن کے لیے مخصوص لباس تبدیل کروا کر اسٹریچر پر شفٹ کر دیا اور پھر اسے اس کے کمرے سے نکال کر آپریشن تھیٹر کی طرف چل پڑے۔ آپریشن کے دوران ایک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی ڈیڈ باڈی گھر بھجوانے کے بہانے ہم آپ کو یہاں سے دوسری جگہ شفٹ کر دیں گے۔ اندر پہنچ کر دونوں میل نرسوں میں سے ایک نے اسے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر میں اسے کسی مردے کی طرح سفید چادر سے سر سے پیر تک ڈھانپ کر آپریشن تھیٹر سے باہر لے جایا گیا تھا۔ ڈیڈی، سفید چادر کے نیچے دم سادے لیٹے اسے کسی لڑکی کے زور سے رونے کی آواز سنائی دی، اور یوں لگا کہ وہ اس کے اسٹریچر کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی ہو۔ بی بی، ڈاکٹر نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ آپ کے والد کی باڈی میں خطرناک قسم کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، جو چھونے پر کسی دوسرے شخص کو بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کی بات یاد رکھ کر ان سے دور رہیں اور ہمیں اپنی کارروائی کرنے دیں، تاکہ ہم ان کی ڈیڈ باڈی کو محفوظ طریقے سے آپ کے گھر تک پہنچا سکیں۔ اس کے اسٹریچر کے ساتھ مسلسل موجود میل نرسوں میں سے ایک نے لڑکی کو سخت آواز میں جھڑکا تو اس کا کوئی مرد عزیز اس کے قریب چلا آیا اور اسے سمجھا بجھا کر اسٹریچر سے دور لے گیا۔ جاوید علی کا اسٹریچر ایک بار پھر حرکت میں آ گیا، لیکن وہ لڑکی کی سسکیاں اب بھی سن رہا تھا اور اسے شازمین یاد آ رہی تھی۔ زیادہ دیر تو نہیں گزری تھی جب وہ اس کے قریب بیٹھی اس کے زخمی وجود کو دیکھ کر بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کے رونے پر جاوید علی نے اپنے دل میں شدید تکلیف محسوس کی تھی، اور یہ وہ خود ہی جانتا تھا کہ جس کا رونا بھی اس کے لیے سخت تکلیف دہ تھا، وہ اغوا ہو کر یقینی طور پر دشمنوں کی تحویل میں چلی گئی تھی۔ تو اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اس کا ایک ایک پل یہ سوچتے ہوئے گزر رہا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا اور وہ کیسے ان حالات سے نمٹ رہی ہوگی۔ اسے سخت افسوس تھا کہ شازمین جیسی دکھی لڑکی جس نے اپنے بچپن سے لے کر نوجوانی تک کا عرصہ اپنے باپ کی عجیب و غریب نفسیاتی الجھنوں کی وجہ سے تکلیف میں گزارا تھا، محبت کے دریا میں اترتے ہی گرداب میں پھنس گئی تھی، اور اس کا سبب یقیناً جاوید علی کی ذات تھی۔ ابھی تک حقائق کھل کر سامنے نہ آنے کے باوجود وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ شازمین کو اسی کی وجہ سے اغوا کیا گیا ہے، اور دشمن ایک کمزور لڑکی کے سہارے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کمزور سی لڑکی جو اسے بہت عزیز ہو چلی تھی دشمن کی قید میں تھی، اور وہ خود کسی محفوظ جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس بات کا اس کے ذہن پر بہت بوجھ تھا، اور سفید چادر تلے لیٹے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ کوئی لاش ہو جس سے عمل کی طاقت چھین لی گئی تھی۔ بے بسی کے اس عالم میں کب اسے ایمبولینس میں ڈال کر مقررہ جگہ پر پہنچایا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ساتھ سائے کی طرح لگے میل نرس یہاں بھی موجود تھے، جنہوں نے اسے ایک کمرے میں آرام دہ بستر پر منتقل کر دینے کے بعد ڈرپ وغیرہ لگانا شروع کر دی۔ آپریشن تھیٹر سے اسے ایک مردے کی طرح باہر نکالنے کی غرض سے اسے ان چیزوں سے آزاد کر دینا پڑا تھا، لیکن اسے ابھی ان کی ضرورت تھی۔ گلوکوز کے ساتھ اسے زخم جلد ٹھیک کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک ادویات وغیرہ بھی شامل کر کے دی جا رہی تھیں، اس لیے ایک سوئی کا ہمہ وقت اس کے جسم میں چبھا رہنا ضروری تھا۔ یہ جگہ ہسپتال نہیں بلکہ سی ایف پی کا ایک ٹھکانہ تھا۔ ہم دونوں سی ایف پی کے ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ نرس بھی ہیں۔
اس لیے ہمیں ہسپتال میں آپ کی سیکیورٹی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں بھی ہم دونوں آپ کی دیکھ بھال کریں گے اور 12 گھنٹے کے حساب سے ڈیوٹی دیں گے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہو، ہم میں سے ڈیوٹی پر موجود شخص کو بلا جھجک آگاہ کر دیجیے گا۔ ہمیں اوپر سے آپ کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب تک خاموش رہنے والے میل نرس نے کام سے فارغ ہو کر اس سے کہا، شکریہ، میں بتا دوں گا، البتہ تم میں سے اگر کسی کو شازمین کی بازیابی کے سلسلے میں ہونے والی کارروائیوں کا علم ہو تو کچھ تفصیل مجھے بتا دو، اس نے درخواست کی۔ سوری سر، ہم ہسپتال میں مصروف تھے، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، البتہ شنید ہے کہ انچارج صاحب یہیں موجود ہیں اور آپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ میل نرس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب اسے یہاں لیٹ کر انچارج کا انتظار کرنا تھا۔ خوش قسمتی سے انتظار کی یہ گھڑیاں زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئیں اور آدھے گھنٹے میں ہی انچارج اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کسی اور موضوع کو چھیڑنے سے پہلے اس نے مزاج پرسی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ فائن، جاوید علی نے ایک لفظی جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں مکمل آرام کے ساتھ ساتھ بہترین علاج کی بھی ضرورت ہے، لیکن سیکیورٹی رسک کی وجہ سے میں نے تمہیں کسی دوسرے ہسپتال شفٹ کروانے کی بجائے یہاں بلوا لیا ہے۔ یہاں تمہارے آرام اور علاج کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شکریہ سر، جاوید علی نے اس بار بھی سنجیدگی سے مختصر جواب دیا۔ اس لڑکی شازمین کی گمشدگی کے بارے میں کچھ اہم کلوز ملے ہیں۔ ہم نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کہیں نواب نوازش علی کی کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کی بیٹی کو اغوا نہ کیا گیا ہو، شازمین کی والدہ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایسی کسی دشمنی سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، لیکن اتفاق سے عین اس موقع پر انہوں نے ہمارے آدمی کے ساتھ موجود دارالامان کی وارڈن کی انگلی میں موجود شازمین کی انگوٹھی کو پہچان لیا اور وارڈن سے باز پرس کرنے لگیں کہ ان کی بیٹی کی انگوٹھی اس کے پاس کیسے آئی۔ وارڈن نے بیگم نوازش علی کو تو ٹال دیا، لیکن ہمارا بندہ اس کے سر ہو گیا، جس کے سامنے اس نے اعتراف کیا کہ اس نے شازمین کو دارالامان سے باہر جانے کی اجازت دینے کے لیے انگوٹھی بطور رشوت لی ہے۔ اس اعتراف کے بعد اس لالچی عورت کے ساتھ مزید سختی سے باز پرس کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ کسی اجنبی نے اسے بھاری رقم کے عوض شازمین کی نقل و حرکت اور ٹیلی فونک گفتگو سے آگاہ رکھنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ وارڈن کو یہ اطلاع ایک موبائل نمبر پر دینی تھی، سو جیسے ہی شازمین کا ہسپتال جانے کا پروگرام طے پایا، اس نے موبائل پر اطلاع دے دی۔ وارڈن سے ملنے والے موبائل نمبر کی ہم نے جانچ پڑتال کروا لی ہے۔ وہ جعلی کاغذات کی مدد سے حاصل کی گئی ایک سم کا نمبر ہے، جسے اب بند کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس نمبر کے ذریعے مجرموں کا کوئی سراغ نہیں لگا سکے۔ البتہ ہسپتال سے دارالامان تک کے روٹ کا جائزہ لے کر اس بات کا تعین کر لیا گیا ہے کہ کس جگہ گاڑی روک کر ان دونوں کو اغوا کیا گیا ہوگا۔ اس سڑک سے ہمیں گولیوں کے خول ملنے کے علاوہ سڑک کے دونوں جانب کچے راستے پر ایسے نشانات ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں موجود تھے اور یقینی طور پر وہ اغوا کار ہی تھے جنہوں نے پہلے سے گھات لگا کر ایک ویران سڑک پر اپنی کارروائی کی تھی۔ انچارج اسے تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا اور اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی کہ کسی طرح اس کامنی سی لڑکی کو تلاش کرے جو پہلا پیار بن کر مختصر عرصے میں اس کے دل پر چھا گئی تھی۔ صورتحال قدرے غیر واضح ہونے کے باوجود اسے یقین تھا کہ شازمین پر جو کچھ گزری اسی کی وجہ سے گزری ہے۔ وہ کسی ذاتی دشمنی یا عام مجرمانہ کارروائی کی بجائے اس وجہ سے مصیبت میں پھنسی ہے کہ اس کا جاوید علی سے تعلق بنتا تھا، اس جاوید علی سے جس نے رنجنی کے روپ میں را کا ایک خفیہ ٹھکانہ ختم کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ہاتھوں اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ تباہ کر دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنے انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ انچارج کے ہاتھ میں موجود موبائل سیٹ گنگنا اٹھا۔ انچارج نے کال وصول کی تو اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کی تہ مزید دبیز ہو گئی۔ میں آ رہا ہوں، کال سن کر اس نے یہ مختصر جواب دیا اور جاوید علی کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے تھوڑی دیر بعد ڈیوٹی پر موجود میل نرس ایک ویل چیئر لیے اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کو دوسرے کمرے میں بلوا رہے ہیں، میل نرس نے اسے اطلاع دی اور ویل چیئر پر منتقل ہونے میں مدد دینے لگا۔ جاوید علی کا دل اس صورتحال میں پر بری طرح تشویش میں گر گیا۔ یہ بلاوا بہت غیر معمولی تھا۔ کچھ دیر قبل ہی تو انچارج اس کی حالت کے پیش نظر خود اس سے مل کر گیا تھا، پھر اچانک ہی کیا ہو گیا تھا کہ اس کا وہاں سے بلاوا آ گیا تھا۔
میل نرس ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو بھی تشویش سے اس کا برا حال تھا۔ اسی پریشانی اور الجھی ہوئی کیفیت میں اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں انچارج کمپیوٹر کی سکرین کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، جہاں کسی ہسپتال کے کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا، لیکن اس منظر میں موجود انسانوں کے چہرے واضح نہیں تھے۔ آؤ جاوید، میں نے تمہیں ایک اہم ضرورت کی وجہ سے تکلیف دی ہے، ورنہ مجھے تمہاری کنڈیشن کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ اس کے وہاں پہنچنے پر انچارج اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں سر، جاوید علی نے سنجیدگی سے اسے جواب دے کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، جس پر چھائی سنجیدگی کی تہ معمول سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ جس ہسپتال میں تم ایڈمٹ تھے، وہاں ہمارے آدمی کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر یہ شک ہو کہ وہ تمہاری نگرانی کر رہا تھا۔ اس کام کے دوران اتفاق سے ان کی توجہ پولیس کے لائے ہوئے ایک جوڑے کی طرف چلی گئی تھی، جس میں سے مرد مر چکا تھا اور لاش کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس پر بے تحاشا تشدد کیا گیا ہے۔ اس مرد کو شناخت کر لیا گیا، وہی ڈرائیور تھا جسے شازمین کو دارالامان پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے خیال کیا گیا کہ اس کے ساتھ موجود لڑکی شازمین ہی ہو سکتی ہے۔ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن مارنے والے سے شاید اندازے کی غلطی ہو گئی اور وہ اسے نیم مردہ حالت میں ایک میدان میں پھینک کر بھاگ گئے۔ ہمارے آدمی کی لاش کے ساتھ اسے میدان میں کرکٹ کھیلنے والے بچوں نے دریافت کیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے اور فی الحال ڈاکٹرز کہنے سے قاصر ہیں کہ اس کی زندگی بچ سکے گی یا نہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ تم دیکھ کر شناخت کر لو کہ ملنے والی لڑکی شازمین ہی ہے یا نہیں۔ انچارج نے بدستور سنجیدہ رہتے ہوئے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا اور دوبارہ کمپیوٹر سکرین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کی پیڈ پر چند بٹن دبائے۔ اس بار مانیٹر پر ہسپتال کے کمرے میں موجود دیگر افراد کو چھوڑ کر صرف ایک چہرہ واضح ہو گیا جسے جاوید علی آکسیجن ماسک کی موجودگی کے باوجود شناخت کر سکتا تھا۔ وہ شازمین ہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی قدر ناشناس نے قدرت کے بنائے اس حسین شاہکار کو بری طرح برباد کر کے رکھ دیا ہو۔ یہ شازمین ہی ہے، اس نے دھیمی آواز میں تکلیف کے شدید احساس کے ساتھ بمشکل تصدیق کی۔ اوہ! انچارج کے ہونٹوں نے سکڑ کر نیم دائرہ بنایا۔ بیچاری کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اسے بری طرح زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز کا یہ بھی خیال ہے کہ گلا گھونٹنے کے لیے اس کی گردن پر جتنا شدید دباؤ ڈالا گیا ہے، اس سے شاید اس کی قوت گویائی بھی متاثر ہوئی ہو۔ بہرحال فی الحال تو وہ اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی معاملات اس کے ہوش میں آنے کے بعد واضح ہوں گے۔ انچارج نے اسے مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بٹن دبا کر مانیٹر کی اسکرین پر موجود شازمین کے چہرے کو غائب کر دیا، لیکن شازمین کا بے بس اور مظلوم چہرہ جاوید علی کے ذہن کی اسکرین پر ثبت ہو کر رہ گیا تھا اور اس کے جسم میں بیک وقت رنج و طیش کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ تم نے تیاری کر لی ہے پانڈے؟ ہاں، ہمارے آدمیوں نے مینار پاکستان کے پاس طے شدہ مقام کے ارد گرد پوزیشنز سنبھال لی ہیں اور پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وکرم وہاں کس طریقے سے آتا ہے۔ باقی کا کام بھی وقت پر پورا ہو جائے گا، پانڈے نے جواب دیا۔ اس کی مخاطب سنتھیا جوزف تھی، جسے اوپر سے آنے والے حکم کی وجہ سے فوری طور پر لاہور سے کراچی جانا پڑا تھا۔ کراچی میں اس سے کیا خاص کام لیا جانا تھا یہ ابھی نہیں بتایا گیا تھا، البتہ وہ وہاں جاتے ہی شازمین والے معاملے میں الجھ گئی تھی۔ وکرم سے ملاقات کے لیے تم نے کسی ڈھنگ کے آدمی کا انتخاب کیا ہے نا؟ میں ہوتی تو خود یہ کام نمٹا دیتی، لیکن اب فکر ہے کہ کوئی دوسرا صحیح سے کام کر بھی سکے گا یا نہیں۔ اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ ڈونٹ وری، تمہارے بعد اس کام کے لیے میں خود جاؤں گا، پانڈے نے اسے تسلی دی اور پھر بات بدلتے ہوئے بولا، تم سناؤ وہاں کیا حالات ہیں؟ یہاں حالات ابھی تک آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ نواب نوازش علی کی کوٹھی پر ہونے والے ریڈ کے سلسلے میں انکوائری چل رہی ہے۔ نواب کی بیٹی اور اس کے ساتھ موجود ڈرائیور کو اغوا کرنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ ڈرائیور کوئی بے انتہا مضبوط اعصاب کا تربیت یافتہ شخص تھا جس نے اپنی جان دے دی، لیکن منہ سے کچھ اگلا نہیں۔ البتہ شازمین نے اتنا اعتراف ضرور کیا ہے کہ کوٹھی پر ہونے والی تباہی اور اس سے پہلے ہماری اسلحے کی ڈیل پکڑے جانے میں رنجنی نامی اس خواجہ سرا کا ہاتھ تھا، جس پر پہلے ہی ہم شک کر رہے تھے۔ وہ دراصل کسی خفیہ ایجنسی کا بندہ تھا جو خواجہ سرا کا بہروپ بدل کر نواب کی کوٹھی میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم شازمین کا پیچھا کرتے ہوئے ہسپتال میں ایڈمٹ جس بندے تک پہنچے تھے وہ وہی تھا، لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے شازمین کو اغوا کر کے اسے ہوشیار کر دیا
اور اس کے ساتھی بہت چالاکی سے اسے ہسپتال سے نکال لے گئے۔ شازمین بھی ہمیں انہی چند باتوں کے سوا کچھ نہیں بتا سکی۔ اس اعتبار سے ہماری ساری بھاگ دوڑ بیکار گئی۔ سنتھیا نے اسے حالات سے آگاہ کیا۔ ویری بیڈ، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اس بار کچھ نئے لوگوں سے پالا پڑ گیا ہے، اس لیے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پانڈے نے تبصرہ کیا۔ شاید ایسا ہی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری طرف کے کام میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ ڈونٹ وری، ہم بہت محتاط ہیں، کسی گڑبڑ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پانڈے نے اسے ایک بار پھر تسلی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا اور گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ وکرم سے طے کیا گیا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس نے مینار پاکستان کے ارد گرد مقرر کیے گئے اپنے ماتحتوں میں سے ایک سے رابطہ کیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا ہے اور ابھی تک کوئی مشکوک شخص ہماری نظروں میں نہیں آ سکا، ادھر سے جواب ملا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ پوری طرح ہوشیار رہنا، ذرا سی غلطی ہمارے لیے ناکامی بن جائے گی۔ اس نے سخت لہجے میں ہدایت دی۔ ہم ہوشیار ہیں سر۔ اسے ویسی ہی تسلی دی گئی جو وہ اب تک سنتھیا کو دیتا رہا تھا۔ اس بار اس نے کچھ بھی کہے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور خود اپنے دفتر سے اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں چست جینز اور سلیو لیس ٹاپ میں ایک سمارٹ سی لڑکی موجود تھی۔ لڑکی کے بال سرخی مائل بھورے تھے جنہیں پونی ٹیل کی شکل میں باندھا گیا تھا۔ گردن کی جنبش سے دائیں بائیں ہلتی پونی ٹیل اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ پانڈے کو دیکھ کر اس نے ذرا مؤدبانہ انداز میں اس کا استقبال کیا۔ تمہاری تیاری مکمل ہے سنیتا؟ یس سر، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، اس نے جواب دیتے ہوئے پانڈے کو مؤدبانہ انداز میں ایک اونچی ریوالونگ چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سیدھا اسی کرسی پر جا بیٹھا۔ کرسی کے سامنے ایک بہت بڑا دیوار گیر آئینہ لگا ہوا تھا جس میں پانڈے اپنے عکس کا بہت بھرپور طریقے سے جائزہ لے سکتا تھا۔ سٹارٹ کروں سر؟ اس کے بیٹھتے ہی سنیتا نے پوچھا۔ شور، اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آئینے میں نظر آتے سنیتا کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اجازت دی تو اس کے ہاتھ فوراً حرکت میں آ گئے۔ پارلر کے انداز میں سیٹ کیے گئے اس کمرے میں وہ تمام جملہ لوازمات موجود تھے جو سنیتا کو پانڈے کی منشا کے مطابق ڈھالنے کے لیے درکار تھے۔ سنیتا ایک نہایت مشاق میک اپ آرٹسٹ تھی جسے کسی بھی شخص کا روپ بدل کر ڈالنے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ پانڈے نے اس کے اس ہنر کو کئی بار آزمایا تھا، اس کے باوجود ہر بار اسے داد دینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اب بھی سنیتا کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے حلیے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں اسے سنیتا کو سراہنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ سنیتا کے ہنر کے نتیجے میں وہ بہت تیزی سے ایک سوبر اور ویل آف شخص کے بجائے مفلوق الحال بھکاری کے روپ میں ڈلتا جا رہا تھا۔ اب آپ ڈریس چینج کر لیں سر تاکہ میں فائنل ٹچز دے سکوں۔ خاموشی سے اپنا کام انجام دیتی سنیتا نے اس سے کہا تو وہ ملحقہ واش روم میں گھس گیا جہاں اس کا مطلوبہ لباس پہلے ہی موجود تھا۔ لباس کی تبدیلی کے بعد اس نے کمرے میں واپس آ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو اسے وہاں اصل پانڈے کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی۔ البتہ سنیتا کو ابھی اپنے ہنر کا کچھ جادو دکھانا باقی تھا، سو وہ ایک بار پھر اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں سر، کہیں کوئی کمی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ ہاتھوں کو روکنے کے بعد اس نے گھوم پھر کر ہر طرف سے پانڈے کا جائزہ لیا اور پھر اس سے مخاطب ہوئی۔ پانڈے جو مسلسل آئینے کی طرف ہی متوجہ تھا بے ساختہ بول اٹھا، پرفیکٹ اینڈ امیزنگ سنیتا، اس سمے تو میں بھی وشواس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آئینے میں جو شخص نظر آ رہا ہے وہ میں ہوں۔ تھینک یو سر، سنیتا اس تعریف پر کھل اٹھی۔ پانڈے کی تعریف اس کے لیے اس لیے بھی خوشی کا باعث تھی کہ جب وہ اوپر والوں کو اپنے ماتحتوں کی پرفارمنس رپورٹ بھجواتا تو اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتا اور ان الفاظ کی بدولت اسے ملنے والی مرات میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا۔ میں چلتا ہوں، تم پرارتھنا کرنا کہ ہم کامیاب رہیں۔ پانڈے اس سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے کچھ اور ضروری تیاریاں کیں اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس دوران اس نے اس وقت کا پورا خیال رکھا تھا اور مطمئن تھا کہ وہ لیٹ نہیں ہوگا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ڈرائیور نے اسے مینار پاکستان سے کافی فاصلے پر اتار دیا۔ یہاں سے اسے پیدل مقررہ مقام تک کا سفر کرنا تھا، وہ بھی بیساکھی کے سہارے۔ وہ بخوبی اس مرحلے سے گزر گیا۔ راستے میں مینار پاکستان پر ڈیوٹی دینے والے نے اس سے رابطہ کیا۔ وکرم پہنچ گیا ہے سر، اور بالکل اکیلا ہے۔ جس گاڑی میں آیا ہے اسے بھی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے تم نے کوئی دوسری مشکوک گاڑی دیکھی؟
اس نے بڑبڑانے کے انداز میں سوال کیا۔ وہ جس ڈیوائس پر اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھا وہ اتنی مختصر تھی کہ دور سے دیکھنے پر تو کیا قریب سے جائزہ لینے پر بھی اس کے نظر میں آ جانے کا امکان نہیں تھا۔ یہاں گاڑیوں کی مسلسل آمد و رفت جاری ہے، اس لیے وشواس سے کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ہر طرف نظر رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک ہمیں ایسی کوئی گاڑی یا آدمی نظر نہیں آیا جس پر شک کیا جا سکے۔ جو جواب ملا وہ الجھا دینے والا تھا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید وکرم کے بارے میں اس کے شکوک و شبہات غلط ہیں اور وہ واقعی ابھی تک کسی کی نظروں میں نہیں آیا ہے اور اپنے بیان کے مطابق صرف احتیاط کے پیش نظر بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے۔ جو بھی سچ تھا بہرحال آزمانا تو تھا۔ اپنے آدمی سے رابطہ منقطع کر کے وہ آگے بڑھتا گیا۔ راستے میں کئی جگہ اس نے کسی پیشہ ور بھکاری کی طرح مختلف لوگوں سے بھیک بھی مانگی۔ بالآخر وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ گیا جہاں وکرم فوراً ہی اس کی نظر میں آ گیا، لیکن اس نے براہ راست اس کے قریب جانے کے بجائے آس پاس موجود کئی دوسرے افراد کے آگے ہاتھ پھیلا کر ان سے بھیک مانگی۔ ان افراد میں سے کچھ نے اسے بھیک دی اور کچھ نے معاف کرو بابا کہہ کر ٹال دیا۔ مختلف افراد سے بھیک طلب کرتا ہوا بالآخر وہ وکرم کے قریب جا پہنچا اور صدا لگاتے ہوئے اپنا کشکول اس کے سامنے کر دیا۔ وکرم جو بیزاری سے اسے ٹالنے والا تھا یکدم چونک گیا۔ کشکول کی تہہ میں ایک ایسا نشان نظر آ رہا تھا جس نے ظاہر کر دیا کہ اس کے سامنے موجود شخص کا تعلق راہ سے ہے۔ خطرہ، اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے بھیک مانگنے والے کو دھتکار رہا ہو۔ بھیک نہیں دینا تو نہ دو صاحب، گالی کیوں دے رہے ہو؟ پانڈے نے بلند آواز میں کہا اور وکرم کو بازو سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ آگے کی طرف چلتے ہوئے بھی اس کی بآواز بلند بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ گالی دیتا ہے، فقیر بابا کو گالی دیتا ہے، 4 پیسے جیب میں رکھ کر خود کو خدا سمجھتا ہے، ایسے گھمنڈی کو خدا 2 دن میں کنگال کر دے گا۔ ارد گرد موجود راہگیروں اور تفریح کے لیے آئے ہوئے لوگوں نے اس کے یہ الفاظ سنے۔ کچھ نے ملامتی نظروں سے وکرم کو دیکھا، لیکن کسی نے اس قصے میں مداخلت بہرحال نہیں کی۔ پانڈے بڑبڑاتا اور چند ایک مزید افراد سے بھیک مانگتا ہوا بڑی ہوشیاری سے منظر سے غائب ہو گیا۔ اس بار اس نے پہلے کی طرح طویل فاصلہ طے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا ڈرائیور گاڑی سمیت قریب ترین محفوظ مقام پر موجود تھا، جہاں سے اس نے پانڈے کو پک کرنے کے بعد گاڑی کو فوراً ہی دوڑا دیا۔ ایسے تمام افراد کو دھیان میں رکھنا جو وکرم کو اٹھانے اور ہسپتال لے جانے کے لیے آگے بڑھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے نئی ہدایات جاری کرنا شروع کر دیں۔ وکرم کی زبان سے خطرے کا لفظ سنتے ہی پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق اس نے بہانے سے وکرم کے بازو میں زہر میں ڈوبی ہوئی سوئی کی نوک چبھو دی تھی۔ یہ ایک ایسا زہر تھا جو کم مقدار میں بھی بھرپور کام دکھاتا تھا، لیکن اس کا اثر ظاہر ہونے میں 3-4 منٹ لگ جاتے تھے۔ 3-4 منٹ کی یہ مہلت اس کے موقع سے فرار ہو جانے کے لیے کافی تھی، اور اب وہ اپنی بچھائی ہوئی بساط پر باقی ماندہ چالیں چلنے میں مصروف تھا۔ اس نے اور سنتھیا نے مل کر جو منصوبہ ترتیب دیا تھا اس میں یہی طے پایا تھا کہ اگر وکرم زیر نگرانی محسوس ہوا تو اس کی بلی چڑھا کر ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی جو اب تک انہیں بے حساب نقصان پہنچا چکے ہیں۔ انہیں جاننا تھا کہ یہ افراد کون تھے، کیونکہ اپنے تمام تر ذرائع استعمال کرنے کے باوجود وہ ان افراد تک پہنچ نہیں سکے تھے جن کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچ رہا تھا، اور وہ اپنے طور پر یقین تھے کہ ان افراد کا تعلق پاکستان کی کسی جانی پہچانی خفیہ ایجنسی سے نہیں ہے، ورنہ اب تک انہیں کوئی نہ کوئی کلو ضرور مل چکا ہوتا۔ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے سر، وکرم کے گرنے کے بعد کئی افراد اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن ان میں سے صرف 2 ایسے ہیں جو اسے ٹیکسی میں ڈال کر شاید ہسپتال لے گئے ہیں۔ اس ٹیکسی کا پیچھا کیا جا رہا ہے، وہاں سے جو بھی رپورٹ ملی آپ تک پہنچا دی جائے گی، اسے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ وہاں کسی نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ پانڈے نے ایک اور اہم سوال کیا۔ نو سر، ہم نے اس طرف خاص نظر رکھی ہوئی تھی، کسی نے بھی آپ کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جواب پانڈے کے لیے خاصا اطمینان بخش تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اب امید ہو چلی تھی کہ وکرم کی بلی دے کر وہ اپنے دشمن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔